اقبال کے اوپر بات کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اقبال کی فکر کیا تھی، وہ جو ان کا جذبہ، جو ان کا فلسفہ خودی تھا وہ کیا تھا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موٹیویشن سپیکر بھی ہیں، اقبال کے حوالے سے بہت زیادہ ووکل ہیں اور اقبال کے حوالے سے ہم ان کو سنتے بھی رہتے ہیں. خرم الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم بھائی بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. خرم صاحب یہ بتائیے گا، اکثر ہم آپ کے لیکچرز دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اقبال کے اوپر جتنا آپ کو عبور حاصل ہے، تو ہماری جو یوتھ، ہمارے جو ویورز اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اکثر اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا بہت ذکر کیا ہے، پھر نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے. سر بیسیکلی فلسفہ خودی تھا کیا اقبال کا، یہ ذرا واضح کیجئے گا. علامہ اقبال نے جب اسرار خودی لکھی تو یہ ان کی پہلی کتاب تھی اور فارسی میں تھی. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ نکلسن جو ان کے استاد تھے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے خود ترجمہ کیا. تاریخ میں یہ بات ہم اپنے طالب علموں کے آگے نہیں لاتے کہ رومی نے تبریز کے اوپر کتاب لکھی جو اس کے استاد و مرشد ہیں. یہاں نکلسن نے اپنے طالب علم کی کتاب کا ترجمہ کیا. اس کا پریفیس پڑھنے والا انگلش میں سیکرٹس آف سیلف کا، اس نے کہا مشرق سے ایک لڑکا ہے جو کچھ نئی بات، نہ یہ پینتھیسٹک صوفیزم ہے نہ یہ ہندو انٹلیکچولیزم ہے، مگر وہ ان دونوں کو پاش کر کے انسان کو انسان کے حوالے کر رہا ہے. وہ انسان جو جدید نفسیات، جدید معیشت کے نیچے اپنا آپ کھو چکا ہے، وہ اس کو اس کا پن واپس کر رہا ہے، لیکن اس کو خود کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا. مطلب کہ وہ گھر میں بیٹھے بھی نانو اقرب کے فلسفے سے خود کو پالے گا. علامہ کا ایک شعر ہے بال جبریل سے کہ اس پیکرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. واہ، اس بات احساس کر لینا کہ میری شے رگ کے بھی پاس کون ہے، یہ خودی کا ٹرگر پوائنٹ ہے کہ میرا گھر وہ سیٹ ہے جہاں خداوند کا اظہار ہو رہا ہے. تو جو جب انسان اپنے آپ کو مطلب کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیں تو آپ کی چال بدل جاتی ہے. تو اقبال کہتا ہے یہ اتنی بڑی آیت تمہیں نہیں بدل رہی، تم اب بھی ولا خوف ڈرے بیٹھے ہو، جس کے پاس خدا اس کو ڈر کیسا. یہ اقبال کی بنیادی فلسفی تھی، یہ جان لینا کہ میں کون ہوں اور خود سے آگے نکلنا. کیونکہ تمہارا محبوب خداوند کریم کل یوم ہوا فی الشان، ہر لمحے نئی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں، تم ان کے محبوب ہو نا. ہر لمحے خود کو جانو اور جو جانا ہے اس کو ان لرن کر کے خود سے آگے نکل کے دکھاؤ. وہ جو استاد و مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں دوسروں سے آگے تو کوئی بھی نکل سکتا ہے بھائی، خود سے آگے نکل کے دکھاؤ. تو خودی ہے کنٹینیوس فلو آف بینگ، خود کو بناتے رہنا، خود کو توڑتے رہنا اور خود کی منزلیں بناتے رہنا. اچھا یہ کتنا خوبصورت ہے کہ بات خود کی ہو رہی ہے، میں کی نہیں ہو رہی ہے. ورنہ بڑی ایک باریک سی لائن ہے میں، جو آج کل ہر جگہ پر ہر کسی میں نظر آتی ہے. بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں اچھا ہوں اور میں بری ہے. واہ، میں بہت اور میں بہت بری ہوتی ہے. علامہ کی خودی کو جب ہم انگریزی میں لکھتے ہیں ایگو ہی لکھتے ہیں بڑے ای کے ساتھ. But that's not ego as انا، but that's ego as خود کو اتنا جاننا کہ دوسروں کی مسکراہٹ بھی آپ کے چہرے پر خوشی لے آئے. اقبال آپ کو سیلف کی یہ جو بایولوجیکل سیلف ہے اسے آزاد کرتے ہیں. کل میں پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے بتا رہا تھا اقبال کائنات میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں، زمین نہیں. اقبال مجھے پلانیٹری بینگ نہیں بنانا چاہتے، کاسمولوجیکل بینگ بنانا چاہتے. ان کا اظہار میں ستاروں کا ذکر تو چھوٹ ہی نہیں رہا. اس سال میں وجاد بھائی کے علم جس کتاب پر کام کروں گا اسپیس ٹریول اینڈ پورٹریٹ اقبال، قناعت نہ کرے سال میں گو پہ پالی اپنی خودی. تو یہ جو باقی ستارے ہیں نا یہ بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں. انہیں بہت شوق ہے نا تصویر کا، ان کو قناعت نہ کرے سال میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں. ہو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر زمین پر حکمرانی نہیں ہوئی اور یہاں تم لوگ ہار گئے تو کوئی بات نہیں، حکامات او فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. اور پھر اقبال جو فرماتے ہیں کہ کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. تو بہت کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک ضمنی بات کر لیتے ہیں موضوع سے ہلکے سے ہٹ کے. ڈاکٹر ادریس آزاد ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں اقبال کی ساری پوئٹری اینٹی گریویٹیشنل ہے. واہ، ہر بلندی پر بلاتا ہے کہ اوپر. اقبال کچھ لوگوں کو تلخ لگے کہ اقبال جان ایلیا نہیں ہے کہ جہاں تم ہو وہیں بات سمجھا دو. اقبال کہتے ہیں تم سے کوئی بات کرنی ہے، نئے الفاظ سیکھو، اپنے پیروں کے نیچے اینٹیں رکھو، بلندی پر آؤ، ذرا بادلوں کے پاس آؤ، تمہیں کان میں کوئی بات بتانا ہے.
تو اقبال امت کی تبدیلی میں سنجیدہ تھے, اپنے مشہور ہونے میں سنجیدہ نہیں تھے. یعنی کہ اقبال آج بھی پرانے نہیں ہو پا رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا انداز اتنا کہنے کو مختلف, خوبصورت, جمال کے پاس رکھا, کہیں ان کی شاعری ذہن کی گرفت میں نہ آ جائے, اور ذہن جس چیز کو گرفت میں لے آتا ہے اسے پرانا کر دے. ابھی تک تو اب اسکول کی اسمبلیز میں لپے آتی ہے بن کے دعا, ہم ابھی تک وہ اقبال کو یاد کرتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ اتنی مزے کی سٹوریز ہوتی تھی. وہ مکڑی والی سٹوری مجھے یاد آ گئی. مطلب کس طرح چھوٹے چھوٹے ماں کا خواب اور پھر وہ پرندے کی فریاد, کیا کمال اقبال نے ہر لیول پر آ کے خرم بھائی جو پوئٹری کی ہے. وجاد بھائی ماں کا خواب دیکھیں نا, ماں کا خواب ہے ہمارے یہاں بچے نو لاڈ, اقبال کہتے ہیں تو لاڈ کر کر انو مارتا, تو جو دعا کے بعد پھوک مارتی ہے نا مائیں پنجاب میں پھوک, اس سے اس کی شمع بجھ گئی, اس کو خطر میں ڈال, اس کو اپنے سے دور کر, کیونکہ محبت کہتے ہیں فراق اور وصل کے درمیانی فاصلے, محبوب وہ ہے میں یہاں ہوں بیچ میں محبت ہوتی, اسے دور بھیج. وہ پھر جس طرح بچے, وہ جس طرح پھر ماں کے خواب میں اقبال نے وہ جو ان کا ایک وہ مصرع مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے, جس میں اقبال اپنی بچہ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے کہ تمام عمر تو میری خدمت گر رہی, میں اس قابل ہوا تو چل بسی. یہ اقبال کی جو شاعری ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے کینوس پر گلوبلی ان کی شاعری ہے, امت کو لے کر, پھر ایک بچے کے لیول پہ آ کے پرندے کی فریاد. دوسری چیز یہ بتائیے گا خرم بھائی, یہ جو اقبال کا تو ویسے ہر شعر جو ہے وہ اپنے اندر اتنی فصاحت و بلاغت رکھتا ہے, اتنا وسیع اس کا مفہوم ہے کہ اسی ایک شعر کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ جو شعر اکثر ہم سنتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی کسی جہاں میں, شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور, ذرا اس شعر پر روشنی ڈالیے گا. نہیں, دنیا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. علامہ اقبال یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مذہب حافظہ نہیں ہوتا, بالکل مذہب اظہار ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے پریفیس میں لکھا ہے قرآن از ناٹ بک آف آئیڈیاز, اٹ از بک آف ڈیڈ. وہ جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں علم جاننا نہیں ہوتا, علم بننا ہوتا ہے. اقبال نے کافی عرصے بعد مسلمانوں پہ بات بتائی تھی کہ قرآن کو ذہن میں حافظے کے سپرد کر دینا اسلام نہیں ہے, اسلام اظہار ہے, تھورو اینڈ تھورو. مطلب کہ تم سے دلیل طلب ہی نہ کی جائے, تم سے دلیل طلب ہی نہ کی جائے کہ بتاؤ تم مسلمانوں تمہارا وہ حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے, تم چل رہے ہو, تمہاری نوبیل پرائزز, تمہاری کتابیں, تمہاری تحقیق دیکھنے کے بعد لوگ پوچھیں بھائی یہ مسلمان حسن تو نہیں, کہ بیماری آ جائے تو ویکسین کے لیے مسلمان امتوں کی طرف منہ ہو, تو وہ نہیں ہو رہا نا. تبھی تو ہم اب آج کا دور دلائل کا دور نہیں ہے, ایسا عالم ملے گا اور ایسے دلائل 3 گھنٹے کی ان کے ویلاگ سننے, لیکن پوچھیں جناب جو جانتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں, بس بات ختم. اچھا اب ویسے یہ جو اتنے 3 گھنٹے والے ویلاگز ہیں اور یہ جو ہر کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہے, یہ صرف فرقہ واریت کا درس دے رہا ہے. کوئی بھی جو مجھے لگتا ہے کہ فرقہ وہ کبھی بھی اقبال نہیں پڑھاتا ہوگا, جذبہ خود ہی پیدا نہیں کرتا ہوگا نوجوانوں میں جو مساجد میں آتے ہیں, کوئی بھی اس طرح سے ان کو بتاتا نہیں ہوگا کہ آپ نے بٹنا نہیں ہے, تفریق کا شکار نہیں ہونا ہے. وجاد بھائی اور مغان حجاز میں علامہ نے کہا ہے نا, گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. اگر ممبر پر بیٹھا آدمی جو آیت پڑھتا ہے اس کو جیتا نہیں ہے, جو آئیڈیا مذہب کا رکھتا ہے اسے لیو نہیں کرتا, دین بندہ مومن کے لیے پھر موت ہے یا خواب. پھر مذہب جیسے آپ نے فرمایا خاتون نے کہ پھر مذہب وہی کام کرتا ہے, یا موت بن جاتا ہے یا خواب بن جاتا ہے, اور آپ کے سامنے ہے, تو کوئی دور کی بات ہی نہیں. تو علامہ اقبال بہت پہلے یہ بھانپ گئے تھے